بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں بہت سی ہیں، موضوع صرف ایک ہی ہے کہ حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، عمران خان صاحب کنٹینیو کریں گے یا گھر چلے جائیں گے۔ کل کے جلسے کے بعد سیاسی ماحول جو ہے بہت گرم ہو چکا تھا اور خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کل الزامات لگائے ان کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لوگ ان کے خلاف پیسے استعمال کر رہے ہیں، باہر سے پیسے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کوئی سازش ہو رہی ہے، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے ساتھ جب آج کا دن شروع ہوا تو بہت سی خبروں کی امید تھی۔ لگ رہا تھا کہ شاید اتحادی کچھ فیصلے کریں گے کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے، اور پھر شام میں جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تو 31 تاریخ تک کے لیے ملتوی ہو گیا، لیکن پھر اصل خبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے سرپرائز دے دیا، انہوں نے پرویز الہی کو اپنے گھر بلایا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، بلکہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو نامزد کر دیا نئے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جنہیں عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے۔ ان کی کابینہ کے وزراء بتاتے تھے کہ 5 سیٹوں والے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو کل جلسے میں فرما رہے تھے کہ میں کسی کے آگے نہیں جھکتا خدا کے علاوہ، اور میں نے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے اور میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتا، وہ آج قومی اسمبلی میں 5 سیٹوں والی پارٹی مسلم لیگ کاف کے سربراہ پرویز الہی کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے آفر کر دی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ ایک چھوٹا سا ان کے رفٹ آیا ہے کاف لیگ میں، ویسے تو وہ صرف ایک چودھری برادران کی گھر کی پارٹی ہے، لیکن ایک ایم این اے ان کے پارٹی سے باہر کے بھی ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے اس پہ فوراً ریئیکٹ کیا اور انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیں گے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے، اور اب کی کیلکولیشن میں کچھ لوگ اس کو اپوزیشن کے نمبرز میں شامل کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہی ہے جو پی ٹی آئی کے دیگر منحرف اراکین والا ہے، اور ان کا فیصلہ، ان سب کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا۔ یعنی وزیر اعظم صاحب کے مستقبل کا فیصلہ، ان کی عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا۔ وہ کیسے، وہ میں دوبارہ اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ کاف لیگ کے سرپرائز کے بعد اپوزیشن نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس منعقد کی جس میں بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وہاں پہ کچھ سخت سوالات بھی ہوئے، لیکن بہرحال ان کے 5 میں سے 4 لوگوں نے حکومت کے خلاف اور اپوزیشن کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل کے دن میں ایک استعفیٰ آیا تھا، جو حکومت کے اتحادی تھے شاہ زین بگٹی، انہوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑ کر استعفیٰ دے کر، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے استعفیٰ دے کر اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا۔ آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا ہے، لیکن باپ کی اناؤنسمنٹ کے بعد، بلوچستان عوامی پارٹی کی اناؤنسمنٹ کے بعد، اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 167 تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کو شامل نہیں کر رہا، اور اب انہیں 172 پورے کرنے کے لیے صرف 5 لوگوں کی اور ضرورت ہے۔ تو اب اہمیت اختیار کر گئی ہے ایم کیو ایم کے پاس 7 ووٹ ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور آج حکومت کے ساتھ بھی ایک دور، بلکہ ایک سے زیادہ ادوار ہوئے ہیں ان کی گفتگو کے، ملاقاتوں کے، جس میں ان کو کچھ آفرز دی جا رہی ہیں۔ حکومت نے ایم کیو ایم کو مزید وزارتیں دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اور شاید انہیں سندھ کی گورنرشپ بھی دے دی جائے۔ وزارت میں سب سے اہم وزارت جو انہیں سب سے اہم لگتی ہے، ویسے تو کراچی کے بہت سے مسائل ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کے بڑے بڑے مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پانی کا مسئلہ ہے، کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، کراچی میں امن و امان کا بڑا سویر قسم کا مسئلہ ہے، کراچی میں انفراسٹرکچر، روڈز اور ان کے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، جو کہ باقی شہروں میں بھی ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے مسائل کے ساتھ ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری لے کر شاید وہ عوام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں، وہ شاید سننے میں آتا ہے کہ اس میں پیسے بہت ہیں،
اور ان کی محبت مسلسل جو ہے اس منسٹری کے ساتھ بھی ان شکوک کو پیدا کرتی ہے. لیکن بہرحال حکومت اس وقت چونکہ جھک گئی ہے، حکومت لیٹ گئی ہے، حکومت بلیک میل ہونے کو تیار ہو گئی ہے، تو حکومت انہیں سب کچھ دینے کو تیار ہے. اگرچہ لگتا یہ تھا کہ اپوزیشن کے پاس تبدیلی کی صورت میں ایم کیو ایم کو دینے کے لیے زیادہ چیزیں ہوں گی، جس میں وفاق میں وزارتیں اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی. وہاں پہ جو ضلعی حکومتوں کا سیٹ اپ بننا ہے، مے بی اس حوالے سے بھی صوبائی حکومت یعنی پیپلز پارٹی شاید انہیں زیادہ بہتر اکوموڈیٹ کر سکتی تھی. اسی طرح جو صوبائی کابینہ میں انہیں ایک اچھا شیئر مل سکتا تھا، چونکہ وہ سندھ میں جو بڑے شہر ہیں کراچی اور حیدرآباد اور سکھر، مینلی تو کراچی اور حیدرآباد میں، وہاں سے جتنے ایم این ایز ان کو مل جاتے ہیں، جتنے ان کی صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں، اس حوالے سے توقع تھی کہ پیپلز پارٹی انہیں زیادہ بہتر اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. لیکن حکومت نے جو آفر دی ہے اور جس طرح سے اس پہ انہوں نے ریئیکشن دیا ہے، جو ان کا رد عمل آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اگر حکومت ان کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو پھر اپوزیشن کا جو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کا خواب ہے وہ شاید شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. اگرچہ اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے اور ان کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، ہم یہ تحریک کو کامیاب کرا لیں گے، لیکن ٹیکنیکلی ایسا ممکن نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اتحادی 3 بڑی پارٹیاں تھیں، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی. کاف لیگ نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ حکومت کے ساتھ جا رہی ہے اور باپ ان کے ساتھ آ گئی ہے، تو 4 ووٹ یہ ہو گئے. لیکن ابھی جو 5 ووٹ ملنے ہیں حکومت کے خلاف اپوزیشن کو، وہ بڑے اہم ہیں. اب سارا دار و مدار سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے. سپریم کورٹ میں جو کیس موجود ہے اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ منحرف اراکین کو سزا کیا ملے گی. کیا وہ جو بظاہر نظر آ رہا تھا جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ڈی سیٹ ہونے کا ہے، کہ ان کی وہ اپنی ختم ہو جائے گی رکنیت، اور اس کے بعد وہ دوبارہ ضمنی الیکشن میں یا اگلے الیکشن میں حصہ لے کر دوبارہ آ سکتے ہیں. لیکن حکومت نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا انہیں آرٹیکل 63 کے تحت مستقل نااہلی یا لانگ ٹرم نااہلی جو ہے، مطلب 5 سال یا 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا فیصلہ آ گیا تو پھر ممکن ہے جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ نہ دیں، کیونکہ جو ایم این ایز، جو سٹنگ ایم این ایز ہیں حکومتی پارٹی کے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں اپوزیشن سے، ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی مختلف علاقوں میں وہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوں گی، تو انہیں ان سے ٹکٹ مل جائیں گے اور وہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں گے. لیکن اگر وہ لانگ ٹرم نااہلی والا کیس چلتا ہے تو پھر تو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. اسی لیے یہ اتحادی پارٹیوں کی زیادہ اہمیت تھی اور وہ بارگیننگ پوزیشن میں بھی تھے، ورنہ جتنے نمبرز سندھ ہاؤس میں منحرف اراکین کے شو ہو گئے تھے تو بڑی آسانی سے ان کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس ساری صورتحال میں ایک اور اہم بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو کچھ لوگوں کو ڈاؤٹس ہیں ابھی بھی یا تھے کہ کیا وہ جو طاقتیں جن کے نیوٹرل ہونے کی بات ہو رہی ہے کیا وہ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہیں، تو آج کی ڈیولپمنٹ سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت حد تک نیوٹرل ہی ہیں. جس طرح سے حکومت کو ایفرٹس کر کے، ترلے منتیں کر کے اور جھک کر، جس طرح سے حکومت کو منانا پڑ رہا ہے اتحادی پارٹیوں کو، اور اس میں وہ لچک بھی موجود ہے کہ وہ اپوزیشن سے بھی ڈیل کر سکتی ہیں وہ پارٹیاں اور حکومت سے بھی ڈیل کر سکتی ہیں. مطلب ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس فری ہینڈ ہے، ان پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو اگر اس صورتحال میں دیکھیں تو واقعی لگ رہا ہے کہ شاید وہ نیوٹرل ہو چکی ہیں فورسز. لیکن جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کا حسن کہتی ہیں، یا پتہ نہیں وہ حسن ہے یا بدصورتی ہے، کہ قومی اسمبلی میں 5 سیٹوں والی پارٹی اور صوبائی اسمبلی میں پنجاب جہاں پہ 371 کی اسٹرینتھ ہے پنجاب اسمبلی کی، وہاں پہ 10 سیٹوں والی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا. مطلب وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سیاسی بلیک میلنگ کا سین چل رہا ہے. ویسے تو یہ اپوزیشن نے ہی آفر دی تھی کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. پیپلز پارٹی نے یہ آفر دی، اس کے بعد فضل الرحمان صاحب بھی اس کے حمایتی تھے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. جو تھوڑا سا ریزسٹنس تھی وہ نون لیگ کی طرف سے تھی. نون لیگ سمجھتی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ گڑھ ہے سیاست کا، وہ مرکز ہے.
جو پارٹی پنجاب میں جیتے گی، جس پارٹی کی پنجاب میں مضبوط پوزیشن ہوگی، مستقبل میں وہی وفاق میں بھی حکومت بنا سکے گی. تو وہ پنجاب کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نہیں برداشت کر سکتے. ان کی اسٹرینتھ ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ یہاں سے جیت سکتے ہیں. لیکن اگین وہ جو سیاست کی مصلحتیں ہیں، ہمارا جو نظام ہے، ہم پبلک کے پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے ہم جس طرح سے لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، کبھی دیگر قوتوں پر اور کبھی اس طرح کی چھوٹے گروپس پر. اس سے پہلے بھی ہم نے وٹو صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ بنتے دیکھا ہے پنجاب کا. تو اب بہت تھوڑی سی سیٹوں کے ساتھ، تو اسی طرح اب اگر پرویز الہی صاحب بن رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم نے یہ پچھلے 20 25 30 سال میں کچھ سیکھا نہیں ہے، یا چیزیں امپروو ہونے کی وہ پیس، وہ سپیڈ نظر نہیں آ رہی. ہمیں بہت سلو ابھی ہم چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم آج بھی انہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پرویز الہی کو، اس پارٹی کو، مجھے پرویز الہی صاحب سے کوئی نہیں، وہ ایک سیاسی رہنما ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ الیکشنز لڑتے ہیں، الیکشن جیت کر آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ انہوں نے وزارت اعلیٰ 5 سال مکمل کی ہیں پنجاب میں. تو لیکن یہ کہ 5 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 10 سیٹیں صوبائی اسمبلی کے ساتھ، وہ جبکہ حکمران جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے 183 ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں، لیکن وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے پاس ہوگی. اچھا، لیکن اس پہ بھی ایک چھوٹا سا ایشو آ جاتا ہے کہ پنجاب میں 183 ممبرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور 10 ممبرز جو ہیں کاف لیگ کے ہیں. تو بظاہر تو یہ دونوں مل کے بہت اچھا نمبر بن جاتا ہے کہ وہ اپنا پورا ہو جائے گا، ان کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جتنی ریکوائرڈ ہے سیٹیں وہ پوری ہو جاتی ہے 186. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہیں وہ ان کی حمایت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ بھی مشروط ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے ساتھ. اگر سپریم کورٹ نے منحرف اراکین کو ریلیف دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ صرف ڈی سیٹ ہوں گے، تو پھر شاید جہانگیر ترین گروپ اور مے بی علیم خان گروپ اوور آل وہ ان کی حمایت نہ کرے. اس صورت میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس میں 2 فیکٹرز بہرحال رہیں گے. سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے، جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہوگا اس کے مطابق قومی اسمبلی میں ڈیسیژن ہوگا تحریک عدم اعتماد کا. اور اگر وزیر اعظم صاحب نہ بچ سکے تو پھر تو یہ ساری بساط ہی لپیٹ دی جائے گی میرا خیال ہے. پھر تو پنجاب میں ان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہوگی. ہاں، اگر وزیر اعظم بچ جاتے ہیں تو پھر اس سے آگے چلے گا کہ کیا پرویز الہی بن سکتے ہیں یا نہیں. تو وزیر اعظم صاحب کی قسمت کا فیصلہ اور وزیر اعلیٰ کے لیے قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جو اگلے 2 دن میں ہو جائے گا. بہت شکریہ.